رب نے میرے نبی کی قبر منور کو محفوظ کر کے شرک سے بچا لیا، اور رب نے میرے نبی کی پیدائش کی تاریخ کو مخفی رکھ کر اس تاریخ کو بدعت سے بچا لیا۔ کہ حضرت صاحب وہ ہیں کہ جن کی خطابت میں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ آپ کو اگر چاند کی چاندنی دیکھنی ہے تو وہ بھی حضرت بندیالوی صاحب کی خطابت میں ملے گی۔ آپ کو ستاروں کی چمک دیکھنی ہے تو وہ بھی حضرت بندیالوی کے خطاب میں ملے گی۔ آپ کو سورج کی تپش دیکھنی ہے تو وہ بھی بندیالوی صاحب کے خطاب میں آپ کو ملے گی۔ آپ کو آسمانوں کی بلندیاں دیکھنی ہے تو وہ بھی حضرت بندیالوی کے خطاب میں ملے گی۔ آپ کو زمینوں کی پستی دیکھنی ہے تو وہ بھی حضرت بندیالوی صاحب کے خطاب میں ملے گی۔ اگر آپ کو بلبل کی پہکار دیکھنی ہے تو وہ بھی حضرت بندیالوی صاحب کے خطاب میں ملے گی۔ اگر آپ کو آبشاروں کا ترنم دیکھنا ہے تو وہ بھی حضرت بندیالوی صاحب کے خطاب میں ملے گا۔ آپ کو توحید دیکھنی ہے تو وہ حضرت بندیالوی صاحب کوٹ کوٹ کر اپنے مجمع میں بھرتے ہیں۔ آپ کو اگر عظمت رسالت اور ختم نبوت کی بات سننی ہے تو وہ بھی حضرت بندیالوی صاحب کے خطاب میں آپ کو ملے گی۔ آپ کو ناموسی صحابہ اکرام کے ایک ایک گلدستے کا تذکرہ سننا ہے، ابو بکر کا تذکرہ سننا ہے تو اس پہ گھنٹوں آپ کو تقریر حضرت بندیالوی کی ملے گی۔ آپ کو حضرت فاروق کی عدالت سننی ہے تو وہ بھی حضرت بندیالوی کے خطاب میں ملے گی۔ آپ کو حضرت عثمان کی شجاعت دیکھنی ہے تو آپ حضرت بندیالوی کا خطاب سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت عثمان کو ذی النورین کیوں کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو غنی کیوں کہتے ہیں۔ اس کے اوپر تفصیلی خطابات آپ کو ملیں گے۔ آپ کو حضرت امیر معاویہ کی سیاست دیکھنی ہے، حضرت امیر معاویہ کا تدبر و سیاست دیکھنا ہے تو وہ حضرت بندیالوی صاحب کی خطابت میں ملے گا۔ حضرت علی کی کرامات دیکھنی ہے، حضرت علی کی شان دیکھنی ہے، حضرت علی کی منقبت دیکھنی ہے، وہ حضرت بندیالوی صاحب کے خطاب میں ملے گی۔ حضرات حسنین کریمین کی شہادت دیکھنی ہے، ان کے تذکرے دیکھنے ہیں، ان کا بچپن دیکھنا ہے، ان کا لڑکپن دیکھنا ہے۔ عام طور پر تو تم ان کی شہادت کے تذکرے ہی سنتے ہو، لیکن حضرت بندیالوی کے خطاب کبھی سنو، شہادت حسین کے اوپر تمہیں حضرت حسین کا بچپن بھی نظر آئے گا، حسین کی جوانی بھی نظر آئے گی، حسین کا لڑکپن بھی نظر آئے گا، حضور کی معیت میں حضور کی زندگی جو گزری وہ بھی نظر آئے گی، صحابہ اکرام کی معیت میں، ابو بکر کی معیت میں جو گزری وہ بھی نظر آئے گی، حضرت عمر کی معیت میں جو گزری وہ بھی آپ کو تفصیلاً نظر آئے گی، حضرت عثمان غنی کی معیت میں جو گزری وہ بھی آپ کو تفصیلاً نظر آئے گی، حضرت علی کا دور بھی نظر آئے گا، حضرت حسن کی دور بھی نظر آئے گا، حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ کی صلح اگر سننی ہے وہ بھی حضرت بندیالوی صاحب کے خطاب میں نظر آئے گی۔ اس سے اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ کی فقاہت دیکھنی ہے وہ بھی حضرت بندیالوی صاحب کے خطاب میں نظر آئے گی۔ اگر اس سے اور آگے بڑھوں علماء دیوبند کی شان دیکھنی ہے تو وہ بھی آپ کو بندیالوی صاحب کے خطاب میں نظر آئے گی۔ بندیالوی صاحب کا خطاب وہ نہیں ہے کہ رٹی رٹائی تقریر، کوئی ایک آدھے گھنٹے کی 10 منٹ کی 20 منٹ کی تقریر کر کے چلے جائیں۔ آپ جس عنوان پہ کہیں گے، جس وقت کہیں گے، جس جگہ کہیں گے، آپ کو اس عنوان کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مفسر قرآن کہلانے کے لائق بھی ہیں، یہ مؤرخ اسلام کہلانے کے لائق بھی ہیں، یہ استاد العلماء کہلانے کے لائق بھی ہیں، شیخ القرآن کہنے کے لائق بھی ہیں، کیونکہ یہ تلمیذ شیخ القرآن ہے، مفسر قرآن ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ دعوت دیتا ہوں وکیل صحابہ، مفسر قرآن، تلمیذ شیخ القرآن حضرت علامہ عطاء اللہ صاحب بندیالوی، یہ میرا اعزاز ہے کہ میں حضرت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں بےرمند فرمائیں۔ حضرت علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम सब लोगों का यहाँ जमा होना और मिल बैठना अल्लाह अपनी रहमत से कबूल व मंजूर फरमाए। अगर किसी दीनी प्रोग्राम का, किसी जलसे का मकसद दूसरे फिरके पर हिट करना हो, जिद करना हो, किसी के बुजुर्गों को बुरा भला कहना हो, तो वो जलसा नहीं है, वक्त को ज़ाय करना। मकसद फतवाबाजी न हो, किसी का तमस्खुर उड़ाना, फब्तियाँ कसना, ये मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद अल्लाह की रज़ा होना चाहिए। आप में सब लोग मेरे हम मसलक नहीं होंगे। दूसरे मसलक के हमारे भाई, दोस्त, बुजुर्ग वो भी शायद हमें सुनने के लिए आए हों। मैं वादा करता हूँ कि मैं हर किस्म की जिद,
ہٹ دھرمی دڑے بندی سے ہٹ کے گفتگو کروں گا، اور آپ سے یہ امید رکھوں گا میری گفتگو پر غور کریں، فکر کریں، سوچیں، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی، اس بات میں تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے متقدمین علماء، متاخرین علماء، کہ امام الانبیاء سرور کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور اس بات میں بھی اتفاق ہے خود حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوں، البتہ اس بات میں شدید اختلاف ہے کہ آپ ربیع الاول کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ کچھ علماء نے 2 ربیع الاول کہا، کچھ نے 8 ربیع الاول کہا، سب سے مضبوط قول جو ہے وہ 9 ربیع الاول، اور سب سے کمزور قول 12 ربیع الاول۔ اہل تشیع کا خیال ہے کہ آپ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی یا میں قبرستان چ گئی؟ تھوڑے جے چہرے تے مسکراہٹ لے آؤ، کوئی ماحول ٹھیک ہو۔ دوسرے مسلک کے میرے بھائی اپنے علماء سے جا کے پوچھ لیں۔ بندیالوی آیا تھا، یہ کہہ گیا ہے، یہ صحیح؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 کو آپ کا انتقال ہوا۔ کچھ علماء کہیں گے
انہوں نے نہیں لکھا، اس نے چھوڑ دو یار، بس کرو، اس میں ختم کرو، اس بیٹھ جاؤ یار۔ انہوں نے کسی کا قول نقل کی، قول نقل کر کے اس کی تردید نہ کرنا کہ یہ قول غلط ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا کو اس قول سے اتفاق تھا، ورنہ وہ قول نقل کر کے نیچے لکھتے کہ میں اس قول کو نہیں مانتا، لیکن انہوں نے تردید نہیں کی۔ یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ہوائی بات نہیں ہے، آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سکول، کالج، یونیورسٹیوں کے بچے، سیرت کی کتابیں اٹھاؤ یار، انہیں پڑھو، آپ کو یہ ساری باتیں مل جائیں گی جو میں کہہ رہا ہوں۔ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، اور شیعہ حضرات کے نزدیک 17 ربیع۔ کوئی آپ کا شیعہ جاننے والا ہے تو اس سے پوچھ لیا کہ آپ کے ہاں پیدائش کی تاریخ کیا ہے۔ میں کوئی چبھتی ہوئی بات نہیں کہنا چاہتا، ورنہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں جہاں الگ الگ مہینوں کو ذکر کیا، محرم، صفر، ربیع الاول، ان مہینوں میں کیا کچھ ہوا، اس میں انہوں نے لکھا کہ آپ کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی تھی، لیکن ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ علماء کی اکثریت اور جمہور علماء وہ اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی پیدائش کا جو مہینہ ہے وہ کون سا ہے؟ بس میں اب ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خاص کر کے دوسرے مسلک کے نوجوانوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، بس ایک بات کا مجھے وہ جواب دیں، اس پر وہ غور کریں، سوچیں، آج جا کے چارپائی پہ لیٹیں تو وہاں لیٹ کے نیند جب تک نہ آئے تو اس پر غور کریں کہ بندیالوی نے یہ بات کہی۔ اگر آپ کی پیدائش کا دن منانا یہ عید کی طرح ہوتا، جشن کی طرح ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، نیکی کا کام ہوتا، اس سے بندوں کے گناہ مٹ جانے ہوتے، اگر یہ ساری باتیں صحیح ہوتی تو صحابہ آپ کی پیدائش کی تاریخ کی تحقیق نہ کرتے؟ یہ بس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اتنی اہمیت کا جو دن ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، اللہ کے نبی راضی ہو رہے ہیں، تو صحابہ کو چاہیے تھا کہ وہ اس تاریخ کی تحقیق، تو پھر یہ اختلاف کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی ولادت کی تاریخ اور دن کا منانا یہ شریعت اور اسلام کا حصہ نہیں ہے، ورنہ یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، صحابہ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی، اور صحابہ تحقیق کر سکتے تھے،
حضرت حلیمہ موجود تھیں جنہوں نے میرے نبی کو دودھ پلایا. وہ میرے نبی کی محفل میں آ کے کلمہ پڑھتی ہیں, اسلام قبول کرتی ہیں. صحابہ انہاں دے نیڑے ہوندے کہ ماں جی آپ کب آئی تھیں, کس تاریخ کو آئی تھیں, آپ کے آنے سے کتنے دن پہلے آقا کی ولادت ہوئی تھی. تو حضرت حلیمہ سے تحقیق کرنی چاہیے تھی, صحابہ کو تحقیق کر سکتے تھے. حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کی والدہ محترمہ زندہ تھیں, انہی کے ہاتھوں میں میرے نبی پیدا ہوئے, ان کا نام بھی فاطمہ ہے. حضرت علی کی اہلیہ کا نام بھی فاطمہ اور حضرت علی کی والدہ محترمہ کا نام بھی کیا ہے. میرے آقا ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. ان سے صحابہ پوچھتے, وہ میرے نبی کی چچی ہے, انہاں دے نیڑے ہوندے صحابہ, اور کوئی نیڑے نہ ہوندا, حضرت علی نیڑے ہوندے کہ ماں جی کون سی تاریخ تھی, ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی. یہ تو بڑا عظیم دن ہے, اس کو منانا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, شریعت کا یہ حصہ ہے, تو تحقیق کرنی چاہیے تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. میرے نبی کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی لونڈی ام ایمن زندہ ہے. آپ نے بس یوں ہی سن لیا, اس پر تعجب نہیں کیا آپ نے. وہ میرے نبی کی والدہ محترمہ کی لونڈی ہے, ام ایمن. اتنی زندگی پائی کہ میرے نبی نے اسلام کا دعویٰ کیا, ایمان کی دعوت دی, تو ام ایمن نے کلمہ پڑھا تھا, مسلمان ہوئی تھیں, صحابیہ بنی تھیں. جب میرے نبی کی والدہ محترمہ آپ کو 6 سال کی عمر میں اپنے ننہال ملوانے لے گئی تھیں, میرے نبی کا ننہال مدینہ ہے, مدینہ ننہال ہے میرے نبی کا, ملوانے لے گئیں. واپسی پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی. 1 منٹ کے لیے تصور کرو, حالت مسافری ہے, ساتھ ام ایمن ہے, 6 سال کا یتیم بچہ ہے. پتہ نہیں حضرت آمنہ نے کس محبت سے میرے نبی کو سینے پہ لٹایا ہوگا, کیسے پیار کیا ہوگا, کیسے چوما ہوگا, کیسے باتیں کی ہوں گی جب ان کو یقین ہوگا کہ میرا آخری وقت ہے, میرا بچنا مشکل ہے. تو جس عورت کے ہاتھ میں حضرت آمنہ نے میرے نبی کا ہاتھ دیا تھا, اس عورت کا نام ہے ام ایمن. حضرت آمنہ نے ام ایمن سے کہا تھا, یہ امانت ہے, یہ میرا یتیم بیٹا امانت ہے, اسے اپنے دادا کے سپرد جا کے کر دینا. وہ ام ایمن زندہ ہیں. صحابہ نزدیک ہوتے, کھوج لگاتے, پوچھتے کب پیدا ہوئے, کون سی تاریخ تھی. میرے نبی کی پھوپھی صفیہ زندہ تھیں, وہ میرے نبی کی پھوپھی ہیں جن کا نام صفیہ ہے. انہوں نے کلمہ بھی قبول کیا, اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ وہ جب آنے لگی, جب ان کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور ان کا ناک کان کاٹ لیا گیا تھا, تو میرے آقا نے ان کے بیٹے حضرت زبیر سے کہا تھا, ماں کو روکو, روکو, وہ اپنے بھائی کی میت پہ نہ آئے, یہ صبر نہیں کر سکے گی, یہ حالت نہیں دیکھ سکے گی. صفیہ بڑی طاقتور عورت تھیں. حضرت زبیر نے روکا, انہوں نے دھکا مارا, ایک طرف ہٹایا, آگے جو بڑھی تھا, تو حضرت زبیر نے پیچھے سے کہا, تیرے بھتیجے نے کہا ہے. بس جہاں پاؤں تھے وہاں رک گئے. میرے بھتیجے نے کیا کہا ہے کہ منع کی ہے کہ میری پھوپھی کو
حضرت حمزہ کی میت پہ نہ آنے دیا جائے، یہ صبر نہیں کر سکے گی۔ حضرت صفیہ نے کہا میرے بھتیجے کو جا کے بتانا کہ جب سے تیرا کلمہ پڑا ہے نا صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے۔ وہ حضرت صفیہ زندہ تھیں، صحابہ انہاں دے نیڑے ہوندے۔ بس بندیالوی بات یہ کہنا چاہتا ہے، چلو تاریخ دا پتہ لگدا یا نہ لگدا، حضرت حلیمہ کہتی مجھے تو پتہ نہیں، حضرت فاطمہ کہتی مجھے بھی پتہ نہیں، ام ایمن کہتی مجھے بھی پتہ نہیں، حضرت صفیہ کہتی تاریخ کا مجھے بھی پتہ نہیں۔ تاریخ کا پتہ لگتا یا نہ لگتا، اتنی بات تو ثابت کرو بھئی صحابہ پوچھے ہوئے، کھوج لائی ہوئے، اے جستجو ہوئی ہوئے کہ نبی پاک کا دن منانا ہے، ہم نے یہ دن عید کا ہے، یہ دن جشن کا ہے، وہ نزدیک ہوتے پوچھتے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا، وہ جانتے تھے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہماری عملی جو زندگی ہے، بات بندیالوی بڑی کہنا چاہتا ہے علماء کرام، ہماری جو عملی زندگی ہے، عملی زندگی کیا ہے؟ نکاح، طلاق، عدت، کھانا پینا، تجارت، معیشت، عدالت، سیاست، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، مسجد میں آنا، مسجد سے نکلنا، وضو کرنا، سواری پہ بیٹھنا، سواری سے اترنا، جنگ کے میدان میں جانا، جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹنا، یہ جو ہماری عملی زندگی ہے نا، اس عملی زندگی کا تعلق ہمارے نبی کے میلاد سے نہیں، سیرت سے ہے۔ صحابہ جانتے تھے کہ ہماری عملی زندگی کا تعلق کس سے ہے؟ سیرت سے تعلق ہے ہماری عملی زندگی کا۔ ہم نے جو عملی زندگی گزارنی ہے، اس کا آپ کی ولادت سے کوئی تعلق نہیں، پیدائش سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی سیرت سے تعلق ہے۔ وہ سیرت اپنایا کرتے تھے۔ میں نے جمعے پہ ایک جملہ کہا، آج پھر کہنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا جملہ وائرل ہو جائے، بچے کی زبان پہ میرے کچھ جملے بچوں کی زبان پہ، کچھ میرے جملے ایسے ہیں، میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ، وہ جھنڈیوں سے نہیں مانتا، وہ تب مانے گا کہ جب زندگی اس کی سیرت کے مطابق گزرے۔ دوسرا جملہ جو میں نے بالکل نیا کہا ہے، تازہ، اس تازے جملے دی مزہ لاؤ، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر کے نالین، جوتی مبارک جس کے نقشے چھاپ کر یہاں لگائے جاتے ہیں، جس کے نقشے چھاپ کر پریس میں یہاں لگائے جاتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ یہ بالکل وہی نقشہ ہو، نہ، کیا میرے نبی ساری زندگی ایک ہی جوتی پہنتے رہے؟ سردیوں میں، گرمیوں میں، سفر میں، گھر میں، حضر میں، یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ منسوب ہے وہ، پھر کاغذ پہ چھپا ہوا ہے۔ اوے لوگوں، صحابہ کے سامنے تھی میرے نبی کے نالین، میرے نبی مسجد میں آتے تھے تو نالین اتارتے تھے، صحابہ اسے دیکھتے تھے۔ کسی ایک صحابی نے ایسے کیا ہو، نالین اٹھائے ہوں، سر پہ رکھ لی ہوں، آپ کے نالین اٹھائے ہوں، آنکھوں پہ رکھ لی ہوں، آپ کے نالین مبارک اٹھائے ہوں، چوم لیا ہو، کہیں ہے؟ خدا گواہ ہے کہیں نہیں، اللہ گواہ ہے۔ یہ پھر مجھے ایک جملہ کہنا پڑ جائے گا، عقیدت کا معیار وہ نہیں ہے جو میں مقرر کروں کہ اس نالین کو ماتھے پہ لگانے کا نام محبت ہے، اس کو سر پہ رکھنے کا نام محبت ہے، اس کو چومنے کا نام محبت ہے۔ عقیدت اور محبت کا ترازو
وہ نہیں ہے جو بندیالوی کہتا ہے، بندیالوی کا باپ کہتا ہے، بندیالوی کا مرشد کہتا ہے، بندیالوی کا استاد کہتا ہے۔ نہیں ہو لوگو، محبت اور عقیدت کا ترازو وہ ہے جو میرے نبی کے صحابہ نے قائم کیا تھا۔ محبت اسے کہتی ہے، وہ نہیں ہے جسے میں محبت قرار دے دوں۔ صحابہ میں یار ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کس کے جواب میں کہا؟ یہودیوں کے جواب میں، عیسائیوں کے جواب میں، جنہوں نے کہا تھا ہدایت پاتے ہو یہودی ہو جاؤ، کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، یہودی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ رب نے اس کا جواب دیا، ہدایت یہودیت میں نہیں ہے، ہدایت عیسائیت میں نہیں ہے، ہدایت چاہتے ہو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے یار ایمان لائے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، محبت کا معیار، محبت کا ترازو وہ ہے جو صحابہ نے اٹھایا۔ اس سے ہٹ کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی محبت ہے، یہ بھی محبت ہے، یہ نالین ہے۔ اور میرے نبی نے جو حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تھا، انقلابی خطبہ دیا تھا میرے نبی نے 1,00,000 صحابہ کے سامنے، 1,00,000 صحابہ کے سامنے۔ وہاں میرے نبی نے کہا تھا ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین، ثقلین، 2 بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ ان 2 چیزوں کو پکڑ کے رکھنا مضبوط، انہیں میرے نبی نے ثقلین کہا، ثقلین کہا۔ بندیالوی کہتا ہے میرے نبی نالین چھوڑ کے نہیں گئے، ثقلین چھوڑ کے گئے ہیں۔ میرے نبی نے ثقلین ترکت فیکم ثقلین، وہ کیا تھے؟ کتاب اللہ۔ ان میں پہلی چیز کیا تھی؟ کتاب اللہ و سنتی۔ دوسری چیز کیا تھی؟ میری سنت، میرا طریقہ، میری سیرت، میرا اسوہ۔ زندگی اس طرح گزارو جس طرح میں گزارتا ہوں۔ اس معنی میں ہم اشاعت التوحید والے اپنے پیارے پیغمبر کو نور مانتے ہیں۔ ذات بشر ہے، صفت میرے نبی کی نور ہے، اس معنی میں ہم نور مانتے ہیں۔ میرے نبی کی صفت نور ہے، لیکن کمکم کی طرح نا، ٹیوب والا نور نا، سوئیاں ڈھونڈنے والا نہیں، کمکمے والا نہیں، چاند والا نہیں، سورج والا نہیں، اس طرح کا نور نہیں تھا میرے نبی کا۔ تو اس طرح کا نور مانتا ہے کمکمے والا، چاند کی طرح؟ نہیں، یہ نور ناقص ہیں۔ کمرے کے اندر ہے تو باہر کوئی نہیں، جو باہر لگا ہوا ہے اندر کوئی نہیں۔ سورج کا نور دن میں ہے، رات میں کوئی نہیں۔ چاند کا نور رات میں ہے، دن میں کوئی نہیں۔ پھر چاند سورج کا نور قیامت کے دن بھی نہیں ہوگا۔ یہ نور ناقص ہیں، نامکمل ہیں، اندر ہے تو باہر نہیں، باہر ہے تو اندر نہیں، دن میں ہے تو رات میں نہیں، رات میں ہے تو دن میں نہیں۔ میرے نبی کا نور اتنا کامل، مکمل، اکمل نور تھا جو چمکا مکے اور مدینے میں
اور چین، بلخ، بخارا ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹھریوں کو روشن کر کے رکھ دیا تھا، اور یہ نور قیامت کے دن بھی چمکے۔ وہ نور مانتے ہیں اشاعت التوحید والے، وہی نور مانتے ہیں علماء دیوبند۔ جتنے علماء دیوبند ہیں وہ اس نور کے قائل ہیں۔ ذات بشر اور صفت میرے نبی کی، میرے نبی کا تو کھانا بھی نور ہے۔ چلو ایک وہابی دا عقیدہ سنو، میرے نبی کا تو پینا بھی نور ہے، میرے نبی کا تو لیٹنا بھی نور ہے، میرے نبی کا تو اٹھنا بھی نور ہے، میرے نبی کا تو سونا بھی نور ہے، میرے نبی کا تو جاگنا بھی نور ہے، میرے نبی کا سفر نور ہے، میرے نبی کا حضر نور ہے، میرے نبی کی جنگ نور ہے، میرے نبی کی صلح نور ہے، میرے نبی کا سواری کی پیٹھ پہ آنا نور ہے، میرے نبی کا وضو کرنا نور ہے، میرے نبی کا گھر میں تشریف لے جانا نور ہے، میرے نبی کا مسجد میں آنا نور ہے، میرے نبی کا مسجد سے نکلنا نور ہے۔ چل ایک وہابی دا عقیدہ سن، میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی میں ڈالنا بھی نور ہے۔ دوسرے مسلک کے جو میرے بھائی یہاں آئے جنہیں ہم سے متنفر کیا جاتا ہے، انہاں دے نیڑے نہ لگو، اے نبی نو نور نہیں مان۔ تو اس طرح کا نور مانتا ہے اور ہمارے متعلق کہتا ہے یہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، نبی کو نور نہیں مانتے۔ مانتے ہیں، لیکن اس قوم کو بتا نور کا معنی کیا ہے، بتا ان کو۔ یہ بیچارے سمجھے بیٹھے ہیں کمکمے والا، چاند والا، سورج والا، چمکنے والا، یہ بیچارے یہ سمجھ بیٹھے ہیں، انہاں نو سمجھا۔ دوسرے مسلک کے جو میرے بھائی یہاں آئے ہو، بولو قرآن نور نہیں؟ بولو، اور تسی چپ کر جاؤ تو وہ بولو، قرآن نور نہیں؟ نور ہے۔ کسی کا انکار ہو، جو بندی، بریلوی، اہل حدیث، کوئی انکار کرے نہ، رب نے خود کہا ہے میں نے نور اتارا ہے۔ کیا اتارا ہے؟ نور اتارا ہے، نور ہے۔ لوڈ شیڈنگ ہو جائے، قرآن گھر میں کھولو، روشنی ہو جاتی ہے، تو پھر مولانا انہاں نو نور دا معنی تے دس۔ قرآن نور ہے، بس نور 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 نور، معنی تو بتا ان کو نور کا، اس بیچاری قوم کو۔ قرآن کے لفظ سفید ہیں کہ کالے؟ کالا نور ہے، نور کالا ہوتا ہے۔ میرے نبی کی داڑھی مبارک نور تھی کہ کوئی نہ تھی؟ سفید کے کالی؟ کالی، صرف 13 بال سفید تھے۔ انقلابی صاحب، صحابہ کو داد تو دینی پڑتی، انہوں نے امت تک یہ بات بھی پہنچائی، بال گن گن کے پہنچائی۔ میرے نبی کی ادائیں بھی پہنچائی۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، مولانا زبیر شاہ صاحب، ذوالیدین کی جو حدیث ہے وہ سجدہ صاحب والی، چلو اس کے ساتھ تو ہمارا عملی تعلق ہے کہ کس طرح آپ نے سجدہ صاحب کیا، بھول کا سجدہ کیا۔ اس کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ صحابی میرے نبی کے کھڑے ہونے کا انداز بھی بیان کرتا ہے، کہتا ہے شبک بین اصحابہ، آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دے لیں اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی پر رکھ کر اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے یہ بھی بتایا پیغمبر کا رخسار کون سا تھا، پھر ہتھیلی کون سی تھی۔ بڑی ناشکری قوم ہے جو صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں۔
بڑے ناشکرے لوگ ہیں جو صحابہ پہ تبرہ کرتے پھرتے، تنقید کرتے۔ خدا گواہ ہے، آسمان دنیا نے انبیاء کے بعد صحابہ جیسے مقدس لوگ کبھی نہیں دیکھے، کبھی نہیں، اور قیامت کی صبح تک یہ آسمان دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ بہت عظیم لوگ تھے۔ لوگوں، ایک منٹ کے لیے یار تصور تو کرو، ہمارے کچھ دوست تو حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو انہیں مدینے سے بڑا پیار ہونا چاہیے، ہمارے نبی کا شہر، لیکن پیار حد میں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں مدینے والے بلایا۔ عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ مدینے کے مکے۔ حج کہاں ہوتی ہے؟ مدینے یا مکے۔ حج کے سارے کام کہاں ہوتے ہیں؟ مکے۔ عمرے کے سارے کام، تو پھر بلایا تو رب نے۔ لیکن پھر ہماری محبت ہے کہ ہم مکے پہنچیں اور اس شہر میں نہ پہنچیں جس شہر کے ساتھ میرے آقا محبت کرتے تھے۔ باہر سفر سے آتے تو مدینہ قریب آتا تو اپنی سواری تیز کر لیا کرتے، تیز کر دیا کرتے۔ جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک روایت میں 50,000، اور جو مسجد نبوی کے اندر روایت لکھی ہوئی ہے اس میں 1,000۔ بہت عظیم جگہ ہے، بہت عظیم جگہ ہے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں تو واپس آئے تو پھر سر بلند کر کے ایک ایک بندے کو جھنجھوڑ کے کہتے ہیں میری قسمت ویکھ، میں مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آئیں، میں اودھی پہاڑی ویکھ کے آئیں، میں مسجد قباء ویکھ کے آئیں، میں جنت البقیع گیا، میں نے وہ محراب دیکھا ہے جس محراب میں کھڑے ہو کے آقا نماز پڑھایا کرتے تھے۔ پھر میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آئیں، روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آئیں۔ تو مدینے دیاں گلیاں پہاڑیاں ویکھ کے آویں، تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے۔ پاگل آدمی ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی کو گلے ملا کرتے تھے، جو میرے نبی سے مصافحے کیا کرتے تھے، سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ اگلی بات سنو یار اور مزہ لو، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانا کھایا کرتے۔ صحابہ تو اجیاں ریساں ہی کوئی، تم جیسے لوگ انبیاء کے بعد تم جیسے لوگ کبھی نہیں آئے۔ کہنا پتہ نہیں میں کیا چاہتا تھا تو نہیں بھول گیا۔ ہاں، میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی میں ڈالنا بھی کیا ہے؟ بولو تو سے، ہم مانتے ہیں، لیکن مولانا انہاں نوں نور دی حقیقت تے دس۔ یہ تو سمجھی بیتے ہیں کمکمے والا، پھر روشن ہو جاتا تھا، اندھیرے میں روشنی ہو جاتی تھی، یہ سمجھ رہے ہیں۔ اور میں سمجھا رہا ہوں، نور کا معنی میں سمجھاؤں گا۔ میرے نبی کا کھانا نور، پینا نور، چلنا نور، رکنا نور، سونا نور، جاگنا نور، لباس کا پہننا نور، مسجد میں آنا نور، گھر میں آنا نور۔ کیا مانا؟ اوے لوگو، تم بھی کھانا اسی طرح کھایا کرو جس طرح میں کھایا کرتا ہوں۔ یہ ہے نور کا معنی حضرت، یہ ہے نور کا معنی۔ تم بھی پانی اس طرح پیا کرو جس طرح میں پیتا ہوں۔ رات بستر پہ سونے کے لیے اس طرح آیا کرو جس طرح میں سوتا ہوں۔ صبح اس طرح اٹھو جس طرح میں اٹھتا ہوں۔ گھر میں اس طرح داخل ہوا کرو جس طرح میں داخل ہوتا ہوں۔ مسجد میں اس طرح آیا کرو جس طرح میں آتا ہوں۔ سواری پہ اس طرح بیٹھا کرو
جس طرح میں بیٹھتا ہوں، اور جوتی میں پاؤں اس طرح ڈالا کرو جس طرح میں نے ڈال کے دکھایا ہے۔ یہ ہے نور کا معنی۔ دوسرے مسلک کے میرے بھائی ناراض نہ ہو، اے نور تھوڑا جہا اوکھا، اے نور تھوڑا جہا اوکھا، اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ۔ بندہ یہ نور مان لینا، بندہ میرے نبی کا یہ نور مان لینا، پھر پورا تولنا پڑتا ہے۔ جی میرے نبی کا یہ نور مان لینا، پورا ماپنا پڑتا ہے۔ 2 نمبر مان نہیں بیچنا ہوتا۔ دودھ وچ پانی تے لال مرچاں چ اٹاں پی کے تے چائے دی پتی چ چنے دے چھلکے تے چھلکا اسبغول وچ چھلی دے تکے، ایک رہ گئی سی غذا بیچارے مولویاں دی سوجی، اس وچ بھی ملاوٹ۔ یہ نور بندہ مانے نا تو پھر لوگوں کے پلاٹوں، مکانوں، زمینوں پہ قبضہ نہیں کرنا ہوتا۔ یہ نور بندہ مانے نا پھر عدالت میں جھوٹی گواہیاں نہیں ہوتی۔ یہ نور بندہ مانے پھر زنا سے بچنا پڑتا ہے، غیبت سے بچنا پڑتا ہے، بہتان سے بچنا پڑتا ہے، بد زبانی سے بچنا پڑتا ہے، گالم گلوچ سے بچنا پڑتا ہے۔ اے نور تھوڑا جی اوکھا تے 1000 روپے دیاں جھنڈیاں لا کے آ گیا وہ نور والا، جس کا سارا نور ہے، بچہ بچہ نور کا ہے، سب گھرانہ نور کا۔ او نور تھوڑا جہا سوکھا ہے، اس تے لگدی شگدی لائی رکھو۔ ہمارا تو کام ہے سمجھانا۔ میں کوئی لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ جتنا منع کیا گیا اس میں 10 منٹ رہ گئے، تو میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور بالکل انوکھی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر کا آخری وقت تھا، تو آپ نے ایک دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اور سن دے ہو کہ کون نہیں سن دے؟ کون کہہ رہا ہے؟ جاؤ اپنے علماء سے پوچھو، بھی بندیال بھی آیا تھا، یہ حدیث پڑھ کے گیا ہے، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا۔ کس کو بت نہ بنانا؟ قبر کو۔ یا رسول اللہ قبر بت بنتی ہے؟ اور قبر بھی آپ کی جو قبر منور ہے، جو قبر مقدس ہے، قبر بھی آپ کی، وہ بت بنتی ہے کب؟ آپ نے فرمایا یوبد، جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے تو وہ قبر کیا بن جاتی ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ پوجا پاٹ کیا ہوتی ہے جی؟ آپ بیان کریں، آپ بتائیں۔ سجدہ کرنا پوجا پاٹ نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ نظر و نیاز پوجا پاٹ نہیں ہے؟ غائبانہ پکارنا، اس نظریے سے کہ وہ میری پکار کو غائبانہ سن رہا ہے، یہ میرے غائبانہ کے لفظ پہ غور کریں۔ میں یہ ساری باتیں دوسرے مسلک کے اپنے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ غائبانہ پکار، غائبانہ پکار، جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نظریے سے پکارے گا تو پکار کیا بن جائے گی؟ اور بغیر کسی مشینری کے، موبائل کے، وسائل کے، شعاؤں کے، بغیر کسی تار، مشینری، شعاع کے وہ ہر جگہ سے میری پکار سنتا ہے، تو یہ پکار کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی۔
الدعاء هو العبادہ، میرے آقا نے فرمایا پکارنا ہی عبادت ہے۔ جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ کیا بن جائے گی؟ بت۔ بندیال بھی کہہ رہا ہے، اے خدا دا نا جی، میں کہہ رہا ہوں، کس کا فرمان پیش کیا میں نے؟ اپنے علماء سے جا کے پوچھو۔ مولا میری قبر کو پوجا پاٹ سے بچانا، رب نے میرے نبی کی دعا کو قبول کیا، اور کیسے میرے نبی کی قبر منور کو پوجا پاٹ سے رب نے محفوظ کر دیا، کوئی بندہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آپ کی قبر منور ہے، حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، اس کے باہر نور الدین زنگی کی سیسہ پلائی دیوار ہے، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، اس کے بعد جالیاں ہیں جی، اور جالیوں کے آگے 4 فٹ کے میز، وہاں کھڑے ہیں شرطے، تھوڑی سی حرکت کرو دے یلا کھڑا ہونے دیتے ہیں۔ کوئی صحابی میرے نبی کی قبر منور پہ کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ کے بھانجے نہیں تھے، حضرت عبداللہ ان کے بھانجے نہیں تھے، ان کی تو ماسی کا گھر تھا، جب چاہیں حجرے میں چلے جائیں جا سکتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی نہیں تھے، جب چاہیں حجرے میں چلے جائیں جا سکتے تھے۔ حضرت علی داماد نہیں ہیں، حضرت عثمان داماد نہیں ہیں، خدا گواہ ہے، میری بات کا اعتماد کرو، اعتبار کرو، خدا گواہ ہے، آقا کی قبر منور کو چومنا، ہاتھ لگانا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ کوئی صحابی نزدیک بھی نہیں گئے، قبر منور کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگائے، سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ انہیں پتا تھا کہ ہمارے نبی نے قبر پرستی نہیں سکھائی، رب پرستی سکھائی ہے، اللہ نے محفوظ کر۔ جالیوں کے باہر کھڑے ہیں، جالیاں کہاں اور قبر منور کہاں؟ تو بہت دور ہے جالیوں سے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، میں بندیال کا ایک ملک تھا، میرے ساتھ حج پہ چلا گیا، ہے سپیکر سپیکر کے کونی بس کر دیں، حج پہ میرے ساتھ چلا گیا تو تھا دوسرے عقیدے کا، تو ایک دن مجھے کہتا ہے استاد جی کتھے بندیال تے کتھے مدینہ تے میں تے جالیاں چمڑیاں ہی چمڑی۔ میں انہیں سے کہا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ جائز نہیں ہے، نبی پاک نے یہ نہیں سکھایا۔ اس نے کہا تسی وہابی ہو۔ صبح کی نماز پڑھی تو کہنے لگا استاد جی تساں اپنے مکان تے جاؤ تے میں تے اج جالیاں چم کے۔ والد صاحب کہتے ہیں میں نے شرطے نو عربی چاکھیا بھئی آندہ پہ ہی ذرا خیال کری۔ میں مکان پہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد ملک صاحب آئے، چہرہ اترا ہوا، برے حال۔ میں آکھا ملک جی خیر ہوئے؟ آکھن لگا اتھے بھی سارے تیرے عقیدے والے رہندے نے، اتھے بھی سارے تیرے عقیدے والے۔ رب نے محفوظ کیا، کوئی بندہ میرے نبی کی قبر منور تک پہنچو، سجدہ بڑی دور کی بات ہے، چومنا بڑی دور کی بات ہے، پہنچ ہی نہیں سکتا۔ رب نے میرے نبی کی دعا کو قبول کر کے قبر منور کو محفوظ کیا۔ بندیالوی کی تقریر کے آخری الفاظ ہیں، اور شاید یہ ساری تقریر پر وزنیوں اور بھاریوں ساری تقریر پر رب نے
میرے نبی کی قبر منور کو میں بڑا جملہ آخر لگا تو تسی ویکھو یہ کیا شروع کر لو گا سوچے کرو یار اسا خطیب لوگ ہاں ساڈی تھوڑی جی توجہ بڑھ جائے تو بس بیڑا غرق ہو گیا رب نے میرے نبی کی قبر منور کو محفوظ کر کے شرک سے بچا لیا اور رب نے میرے نبی کی پیدائش کی تاریخ کو مخفی رکھ کر اس تاریخ کو بدعت سے بچا لیا قبر منور کو شرک سے بچا لیا اور اس دن کو بدعات سے رب نے بچا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اس کا گھر ہے اللہ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے اور ہو جانا ہے اگر بندہ اخلاص سے چاہے کہ اللہ کا گھر سونے کا بنانا چاہتا ہوں سونے کا بھی بن جانا اللہ کا گھر ہے اللہ اسباب پیدا کر دیتے انشاءاللہ اللہ مکمل کریں گے اگلے سال ہم آئیں گے تو انشاءاللہ پلستر وغیرہ انشاءاللہ ہو چکا ہوگا انشاءاللہ آپ بڑی محبت سے تشریف لائے اللہ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے اور اس وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے وصلی اللہ تعالی علی خیر